قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے کے اندر شامل فرمایا۔ یہ اللہ کے احسان ہیں ہم پر۔ دیکھا جائے تو جب انسان ان ترتیبات میں چلنا شروع ہوتا ہے تو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ انسان ایک بھی قدم اللہ کی مرضی کے بغیر اٹھا نہیں سکتا، اللہ کا نام اللہ کی مرضی کے بغیر لے نہیں سکتا، اور اتنا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، فیوز النور کے اذکار کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کے نظام میں میرا بہت کلیدی کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، کہ ہر انسان اپنی کہانی کے اندر، اپنے نظام کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایک دن اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے دفتر سے، اپنے کھیت سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے چلا جاؤں تو سارا کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا۔ اور اس وہم کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے۔ کسی جگہ کا نظام کسی کی وجہ سے رکا نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے ضرور ہوتا ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ضرور ہوتا ہے، لیکن نظام رکتا نہیں، نظام چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آگے سے بڑھ کر نظام چلتا ہے۔ اگر ہم ترتیبات کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو کھانے پینے کے احوال سے وہ لوگ کیا کھاتے تھے اور آج کیا کھایا جاتا ہے، وہ لوگ کس طرح کا پہناوا پہنتے تھے اور آج کس طرح کا پہناوا پہنا جاتا ہے، پھر وہ چاہے کپڑے ہوں، جوتے ہوں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ نظاموں کا چلانے والا اللہ ہے، جس نے اللہ کو ساتھ لے لیا۔ اب نظاموں کی ترتیبات، معاملات اور چیزیں یہ ہمارے قابو میں کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے صحابہ والی زندگیاں ہیں۔ صحابہ نے ہمیں سکھلایا ہے، کہیں کاروباری بن کر، کہیں کھیت میں کام کر کے، کہیں ملازمت کر کے،
کہیں کہ جنگوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، گھروں میں ہم نے کیا کرنا ہے، پورا کا پورا نظام ہمیں دے کر گئی، پورا کا پورا نظام دے کے گئی۔ ہر چیز کے اوپر اگر آپ سیرت کو پڑھیں نا تو جو چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ اس کے لیے ایسے ایسے سوالات پوچھتے تھے جو آنے والی امت کے لیے نہ وساوس رہیں اور نہ کوئی اور چیز۔ یعنی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ صرف دیکھنے کے اوپر کیا ہے؟ مقبول حج عمرے کا ثواب۔ تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2 دفعہ دیکھے تو فرمایا 2 دفعہ ثواب، کوئی 3 دفعہ دیکھے تو فرمایا 3 دفعہ ثواب، کوئی 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ 100 دفعہ ثواب۔ ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر اتنا بڑا اجر۔ اب جن کے حیات ہیں وہ اس نیکی کو لے سکتے ہیں۔ تو دین کے اوپر ایسے سوالات یا ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آنے والی امت کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے۔ اب لوگ بات کرتے ہیں صحابہ پر یا پھر احادیث کی کتابوں پر۔ اب جن جن لوگوں سے احادیث کی روایات ملتی ہیں انہی لوگوں پر اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس صرف علم کے لیے قرآن آیا، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اصل علم قرآن کا علم ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن سے ہی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں فرق نہیں ہے۔ تو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو فوراً توجہ کیا کر۔ تو یہ جتنے بھی نظام آج آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کی صرف سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احادیث کا انکار ہو جائے اور دین کا جو عمل ہے، شریعت پر جو چلنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے حدیث کا انکار کرنے والے زیادہ مل رہے ہیں۔ پھر ان میں روافض بھی ہیں، اور پھر ان میں جو ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا لاہوری فرقہ ہے، اور پھر ایک وہ دوسرا، وہ اس کا کیا نام تھا، جو اپنے آپ کو چشتی کہتا تھا، پرویزی فرقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی تھا وہ۔ یہ سارے کے سارے ان کا مقصود کیا تھا کہ لوگ عمل سے ہٹ جائیں، شریعت سے ہٹ جائیں۔ اب اس کے لیے یہ سہارا کس کے لیے کا لیتے ہیں؟ یہ تصوف کا سہارا لیتے ہیں۔ سہارا کس کا لیتے ہیں؟ تصوف کا، کہ بھئی جو صوفی ہوتا ہے اس کو شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شریعت کے بغیر چلتا ہے، اس کی نمازیں جنت اور جنت کے مدینہ اور مکہ میں ہوتی ہیں، جو ظاہر میں نہیں پڑتا وہ مدینہ میں خاک پڑتا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو یہاں کھڑا ہوگا اس کا لطیفہ کبھی مدینہ میں کھڑا ہوگا اور کبھی مکہ میں کھڑا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ ظاہر میں نماز ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا۔ ظاہر کی جو اگر ہم سب سے بڑے صوفی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انبیاء سے بڑا صوفی کون ہے؟
یہ صوفیاء کی جو طرز ہے یہ وہیں سے چلی آ رہی. تو جب انہوں نے شریعت پر عمل کیا ہے نبی ہو کر، صحابہ نے، اہل بیت نے عمل کیا ہے شریعت پر، جبکہ ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں. صحابہ عامل بھی تھے، صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، تبلیغی بھی تھے. کام ہر ایک نے اپنے شعبے میں کیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، صوفی بھی تھے، مجتہد بھی تھے. ہر ایک نے اپنے شعبے میں کام کیا. شعبے میں کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں سکھلایا ہے. تو انہوں نے طریقت پر جب چلے تو شریعت پر بھی چلے، طریقت کو استعمال کیا، شریعت پر چل کے دکھائے. تو جب ان کی سنت دیکھیں تو شریعت ہے، تو نیچے والا بزرگ کیسے کہہ سکتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کے چلے گی؟ تو یہ چیز ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ شریعت پر چلنا ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم صوفیزم میں آ گئے ہیں تو اب نمازیں بھی معاف ہو گئی ہیں، ہاں نعوذ باللہ روزے بھی معاف ہو گئے ہیں. تو صوفی تو وہ ہوتا ہے جو کثرت ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر کی وجہ سے وہ تو سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. جتنے بھی بڑے صوفیاء کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو شریعت پر عمل پیرا نظر آئیں گے. صوفی کا کام لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہوتا ہے. کہ دین پر چلنا، سب سے پہلے دین کیا ہے لوگوں کو فرمایا. صوفی جو ہوتا ہے نا، صوفی جب تک لوگوں کے، اس کا کام لوگوں کے کفر کو بچانا ہوتا ہے. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ آسانی طریقے سے لوگوں کے لیے راہ نکالتے ہیں تاکہ وہ شریعت پر چل سکیں. آج صوفیزم کو جب بھی کوئی کسی کو پیر سمجھتا ہے تو پیر سمجھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کچھ دکھاؤ تو صحیح نا، کچھ نظارہ تو کراؤ نا، کچھ کرامت تو دکھاؤ نا. ہمارے ہاں پیر یہی رہ گئی. جو شریعت پر عمل کر رہا ہے وہ ولی نہیں ہے. ہمارے ہاں ولی وہ ہے جو کوئی کرشمہ دکھا دے، جو کوئی گلاس اڑا کے ادھر سے ادھر تک لے جائے. اس کو کیا مانتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. اور پھر میں کہتا ہوں پہنچی ہوئی تو ہے، یہ تجھے پتہ نہیں ہے رحمان تک ہے کہ شیطان تک ہے. فرمایا ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنا گندا کپڑا چھپاتی ہے. اور آج کل ولایت جو ہے وہ یوں ملتی ہے، وہ یوں سمجھتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو کہ میں تو جو ہے وہ دوسروں کو یہ برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے سے بڑا ولی تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. بعض لوگ تعدیث نعمت کے طور پر بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ اپنے قول اور فعل میں سچا ہے یا نہیں. جیسے ہر چیز کا نصاب ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ نصاب ہے، اصول ہے، طریقہ کار ہے. تو پھر صوفی بننے کے لیے نصاب کیوں نہیں؟ عالم بننا ہے تو درس نظامی 8 سال پڑھیں گے، مفتی بننا ہے تو اس کے لیے 2 سال، اس کے بعد تخصص ہوگا. انجینئر بننا ہے تو 4 سال کے لیے انجینئر کا پڑھنا پڑے گا.
اسی طریقے سے ڈاکٹر بننا ہے تو 4 سال ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، اسپیشلائزیشن کرنا ہے تب بھی اس کو مزید اور آگے پڑھنا پڑے گا۔ جس بھی فیلڈ کے اندر آپ نے جانا ہے، اس کی الیکٹریشین بننا ہے تو کسی الیکٹریشین سے کام سیکھیں گے، پلمبر بننا ہے تو پلمبر کا کام سیکھیں گے۔ کوئی بھی چیز بنا سیکھے اور بنا اس پر محنت کیے انسان اگر نہیں بن سکتا تو کوئی بھی انسان صوفی یا پیر کیسے بن سکتا ہے جب تک وہ اس کے نصاب کو پورا نہ کر لے۔ وہ منازل نہ طے کر لے کسی پیر کا، کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کے کہ جن کے ذریعے سے وہ اللہ کے قرب میں چلا جائے۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نقشبندی ہوں، تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نقشبندی تو ہیں، تو کیا صرف نام کے نقشبندی ہیں؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ قادیانی بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کوئی بھی اٹھ کے کہتا ہے میں اہل سنت میں سے ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی اٹھ کے کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے کام ان جیسے ہیں یا نہیں۔ اب جیسے وہ جماعت المسلمین والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، مسلم کہیں۔ بھئی خالی کہنے سے مسلم تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، قادیانی بھی کہہ رہے ہیں خود کو، دلائل تو وہ بھی قرآن میں سے دے رہا ہے، تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ بات نام کی نہیں ہے، بات کام کی ہے۔ آپ نقشبندی ہیں تو نقشبندی کیوں ہیں؟ قادری ہیں تو قادری کیوں ہیں؟ قادریہ کے جو اسباق شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمائے وہ آپ نے کیے۔ نقشبندیہ کے جو اسباق بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ نے اور باقی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے دونوں کے ملا کے 35 اسباق ہیں وہ آپ نے کیے۔ آپ کو لطائف کا پتہ ہے؟ کیا آپ کے لطائف ذکر کرتے ہیں؟ جی نہیں۔ اور پھر جب سمجھانا کی کوشش کرو تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ غرور کرتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنے نصاب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی آئے نا، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، لیکن ہم سے سیکھتا نہیں ہے۔ وہ بیٹھ کے چلا جائے گا، فیض اس کو ملتا رہے گا، نظام اس کا چلتا رہے گا، لیکن اعلیٰ چیز جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ سیکھنے کی نیت سے آئے گا تو اس کو ملے گا۔ وہ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے گا تو اس کو ملے گا۔ اپنے دل کے پیالے کو وہ کس کے لیے لے کے آتا ہے؟ وہ اپنی دل میں کیا نیت لے کے آتا ہے؟ اپنے دل میں کیا ارادہ لے کے آتا ہے؟ یہاں پہ تو جو بھی آئے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جب دعا ہوگی تو وہ جو نیت لے کے آیا اس کے نیت کے بقدر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ کئی چیزیں لے کر آئے تو ساری پوری ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ پھر یہاں پر سیکھے کہ اللہ مجھے کیسے ملے گا، وہ کون سا طریقہ ہے۔ قرآن میں فرمایا نا الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان تک پہنچنے کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ رحمان تک پہنچنے کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ تو سوال ہوگا کہ وہ راستے کیا ہیں؟ تو وہ راستے ہمیں کسی ایسے اللہ والے کا ہاتھ تھامنا ہوگا جس نے اللہ کو پا لیا ہو، اور جب ہم تمام استخارے اور چیزیں کر لیں، چلنا شروع کر دیں، تو پھر ان کو آزمانا، پھر فرمایا کہ یہ مرید کے لیے تباہی ہے کہ وہ اپنے پیر کو آزمائے، چیک کرے
کیونکہ جو نیت وہ لے کے آ رہا ہے اسی نیت کے بقدر اس کو سامنے ملے گا. وہ اچھی نیت لے کے آ رہا ہے تو اچھا ملے گا، بری نیت لے کے آیا تو برا ملے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سلسلے کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں بن سکتی ہیں. اور اسی سیکھنے کے اندر جو بہت بڑی چیز چل رہی ہے یعنی اجتماع کا وقت قریب ہے، اور اس اجتماع کے اندر ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. 5 سلاسل طے کرائے جائیں گے، فقہ پڑھائی جائے گی، عقائد پڑھائے جائیں گے، عملیات سکھائے جائیں گے، ذکر کرایا جائے گا، اور روزے رکھائے جائیں گے. مقصود کیا ہے کہ اللہ مل جائے. مختصر سے وقت میں بہت جامع چیزیں دے دی جاتی ہیں. اور پورے پاکستان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں. اور ہر آدمی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے. خود نہیں جا سکتا، کسی کو شامل کرا دے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں 3 دن کھانا جو ہوتا ہے وہ مرکز کی طرف سے ہوتا ہے، تمام انتظامات مرکز کی طرف سے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اپنے لیے بستر کا انتظام اور کپڑے وغیرہ خود لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے شاگردوں سے خصوصی فنڈ لیا جاتا ہے. اچھا، یہ فنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے مرکز سے جب آپ جڑیں گے اور اپنے مرکز کے لیے جب آپ یہ فنڈ دیں گے تو اللہ اس کے لیے آپ کو ترقیاں دے گا. دین اور دنیا دونوں کی ترقیاں ہوتی ہیں. جب اللہ کے راستے میں مال لگے گا تو اللہ مزید بڑھائیں گے بھی اور برکت بھی دیں گے. اور پھر چونکہ شیخ کی بات مانیں گے تو ماننے کی وجہ سے اللہ کا قرب ملے گا. دین سکھاتا ہی ماننا ہے، اور پیر ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم پیر کے ذریعے سے ماننا سیکھ جائیں. پہلے انسان ایک بات مانتا ہے، پھر 2 مانتا ہے، پھر 5 مانتا ہے، پھر 10 مانتا ہے. مانتے 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 وہ پیر کی ہر بات ماننے لگتا ہے. جب وہ اس پہ آ جاتا ہے فناف شیخ پہ، تو پیر اس کو اگلی منزل کی طرف فناف رسول میں دھکیل دیتا ہے کہ وہ اپنا ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارنا چاہتا ہے. اور جب وہ اس پر آ جاتا ہے تو پھر اس کو اگلی منزل کی طرف فناف اللہ کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے کہ اس کی ہر کام کے لیے نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ پر ہوتی ہے. انسان کو چیک کرنا ہو نا کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں، تو وہ چیک اپنے آپ کو ایسے کر سکتا ہے کہ جب اس کی جو ضرورت بنتی ہے جو بھی، تو سب سے پہلے اس کی نظر کس کی طرف جاتی ہے. پیسے ضرورت پڑے ہیں تو کسی امیر کی طرف، کوئی گورنمنٹ کا کام پڑا ہے تو کسی گورنمنٹ کے بندے کی طرف، کوئی کھانے پینے کی چیز ضرورت پڑی ہے تو دکاندار کی طرف.
بیمار ہوا ہے تو ڈاکٹر، حکیم اور عامل کی طرف. یہ پہلی نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ سارا کمال کس کا ہے؟ پہلی نظر کا. پہلی نظر اگر اللہ پر جاتی ہے تو یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اور اگر پہلی نظر اسباب پر جاتی ہے، اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھتے. جب ہم دین پر چلنا شروع ہوتے ہیں تو جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب جو ہیں وہ اختیار نہیں کرنے. دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نبی کو دیتے ہیں. تو اس طاقت کے باوجود جب نبی شریعت پر چلتا ہے، اسباب کو استعمال کرتا ہے، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ تعویذات کا استعمال بھی جو آج ہم کر رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اسباب کی چیزیں کہ ان کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن یقین کس کا ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا اس سے کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو یہ نہیں ہے کہ اسباب کا انکار شروع کر دیں کہ کوئی آپ کو کہے میں ڈاکٹر کے پاس، چھوڑو ڈاکٹر کو کیوں نہ، اللہ کر سی. یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ فضول بات ہے. پھر پشاور جانا ہے تو گاڑی پہ نہیں بیٹھا، بولو اللہ لے کے جائے گا. وہ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ رائے گنج میں تھے نا، فوت ہو گئے. فرمایا کہ تم نے جانا ہے کراچی اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ پشاور کی. گاڑی میں کس کی بیٹھ جاؤ؟ پشاور کی. اب رو گڑ گڑاؤ اور کہو کہ اللہ مجھے کراچی پہنچا دے. نفل بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، جو مرضی کر لو، پہنچو گے تم پشاور ہی. کراچی پہنچ نہیں سکتے. تو رستہ ہی انسان غلط اختیار کرے اور پھر کہے اللہ دے دے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اصول غلط ہے. اصول کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اسباب اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ اسباب کے اوپر چلنا ہے اور یقین یہ رکھنا ہے کہ دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ سبب بھی کام نہیں کرے گا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی نا کہ ہم اگر اس دنیا کا یہ جو نظام ہے اس میں اگر ہم نوٹ کریں تو یہ جو پودے کا اگنا ہوتا ہے نا، کسی بیج کو زمین سے اگانا ہوتا ہے، تو اب فصل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں جی؟ دھوپ، بارش. زمین کے اوپر بارش لگتی رہے یا دھوپ صحیح لگتی رہے تو فصل اچھی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ دھوپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے اور نہ بارش کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ میں آئے کہ جس کے ذریعے سے پتے پیدا ہوتے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا، ظاہر میں اگر ہم دیکھیں تو پانی میں چینی ملائیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور نمک ملائیں تو نمکین ہو جاتا ہے. لیکن پانی کو مٹی میں ملائیں تو یہ پتے کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ لکڑی کیسی پیدا ہوتی ہے، یہ بیج کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، یہ پھل کیسے نکلتا ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اب معجزے بڑے بڑے ہم سنتے ہیں فلاں، یہ بھی تو سب سے بڑا اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز نہیں، مٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں، دھوپ میں کوئی ایسی چیز نہیں، بارش میں کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن جب وہی بارش ہوتی ہے تو فصل، لیکن ہم جب بارش ہوتی ہے تو ہم کہیں کہ اللہ بارش کا محتاج نہیں ہے. یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے کہ پانی لگانا ہے، لیکن اصل دینے والا اللہ ہے. لیکن اسباب کا انکار بھی نہیں کرنا. وہ جس طریقے سے جو اصول چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے چلے. بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. یقین کس کا ہو؟
کہ شفا اللہ دے گا۔ یہی چیزیں، یہی معاملات، تعویذات کیا ہیں، عملیات کیا ہیں، تصوف کیا ہے، فقہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ اجتماع کے اندر سکھلائی جائیں گی۔ اور پھر بزرگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، فرمایا ایک لمحے کی صحبت اختیار کرنا 100 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو فرمایا میرا اس سے اختلاف ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا میرا اس سے اختلاف ہے، 100 سالہ نہیں 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ فرمایا وہ صوفی جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ صوفی نہیں ہوتا، صوفی وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، تاکہ وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے۔ تو اس لیے اس اجتماع کے اندر بہت ساری چیزوں کے مجموعے کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ 3 دن کا اجتماع ہوگا، 1 دن جانے میں، 1 دن آنے میں، تقریباً 6-7 دن لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرین کے ذریعے سے ہم جائیں گے۔ جو لوگ جا سکتے ہیں وہ اپنا نام لکھا دیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ 2 کام کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے فنڈ میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈال دیں، یا خود نہیں جا سکتے تو اپنی جگہ کسی کا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کرایہ نہیں ہے تو ان کا اپنا حصہ ڈال لیں، اور جو کرائے کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے وہ بھی بتا دیں کہ ہم تو ہمارے پاس اگر کوئی ایسے بندے آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم جا نہیں سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے، تو ان کو پھر آخر میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے ترتیب بن گئی تو ان کو ہم اپنے ساتھ ضرور لے جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔